حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کو قوت ملنے لگی، اسلام کو طاقت ملنے لگی۔ 2-3 دن کا وقفہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ روز کا قصہ، یہ روز کے جھگڑے، یہ روز کی باتیں میں اس کو آج ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ اس نیت سے نکلے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے ہٹوں گا۔ نکلے، آگے سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ابھی ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا، کہنے لگے عمر کدھر جا رہے ہیں؟ ننگی تلوار پکڑ کر حضرت عمر نے آگے سے اپنی نیت بتائی تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے کہاں کہاں سے اسلام مٹاؤ گے؟ اسلام تو تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اتنی بات سنی تو غصے میں آ گئے۔ اب صحابی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی توجہ ہٹاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر ان کے ارادے سے آگاہ کروں، اس وجہ سے یہ بات کی۔ حضرت عمر غصے میں اپنی بہن کے گھر گئے، اپنی بہن کے گھر میں جا کر زوردار دروازے کو کھٹکایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دروازہ کھٹکا، بہن سمجھ گئی جو اتنے جلال سے دروازہ کھٹکا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ عمر ہیں، اور ان کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ جب دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اسلام لے آئی ہیں؟ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا ہاں میں اسلام لے آئی ہوں، میں حضور کی غلامی میں شامل ہو گئی ہوں۔ حضرت عمر کو جلال آیا، غصہ آیا، اپنی بہن کو زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی عمر تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں مر جاؤں گی، تم نے جتنا ظلم کرنا ہے کرو، میں حضور کی غلامی نہیں چھوڑوں گی، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، میں جس دین کو اختیار کر چکی ہوں اب میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ جب اتنی بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، کہنے لگے وہ لاؤ کیا تلاوت کر رہی تھی؟ بہن کہنے لگی ایسے نہیں، تم پاک نہیں ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر قرآن پیش کیا گیا۔ جب قرآن کھولا تو سورت نکلی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب اس آیت کی تلاوت کی دل موم ہو گیا، دل نرم ہو گیا، کہنے لگے مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ نے بھی کہا آنے دو، اگر ان کے ارادے اچھی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، اگر ان کے ارادے برے ہیں تو ہم انہی کی تلوار پکڑ کر ان کا سر قلم کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کے قدموں میں گرے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ حضور فرمانے لگے کیوں، ہم سچے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، میں سچا نبی ہوں۔ حضور پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو شخصیات مسلمان ہوئی تو کافر کہنے لگے آج مسلمان ہمارے برابر ہو گئے ہیں، یہ اتنے دلیر، اتنے جوان اور اتنے طاقتور شخصیات تھیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے یہ بات کی تو حضور فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے ہم کھلے عام عبادت کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیے تو حضور نے جواب میں ہاں کہا کہ ہم سچے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم کھلے عام عبادت کریں گے۔ دو صفیں بنی مسلمانوں کی، ایک میں حضرت عمر ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے، دوسرے میں حضرت امیر حمزہ ہیں۔ ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 40 ہیں۔ حضرت عمر کی عمر اس وقت 32 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نماز ہوئی، اذان ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اس زور سے کہا کہ پورے مکہ کی فضا گونج اٹھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں سنو۔ وہ تو سمجھتے تھے
کہ شاید کوئی اور کام کر کے آئے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لوگوں سنو، میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں وہ آئیں ہمارے مقابلے میں۔ اس وقت اسلام کو عزت ملی، حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا۔ اس طرح پھر دن بہ دن اسلام کا نور پھیلتا گیا اور اسلام بڑھتا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات بلند فرمائے۔